نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ امین کا ایک معنی صاحب امن ہے۔ آپ اس دنیا میں جب آئے تو امن پھیلانے کے لیے آئے، اور آپ نے کئی موقعوں پر باقاعدہ امن کے معاہدات میں حصہ لیا ہے، اور غیر مسلموں کا نہیں بلکہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کا یہ اعتراض ہے کہ اسلام جب کمزور ہوتا ہے، جب اسلام جہاں یا مسلمان جب کمزور ہوتے ہیں تو تعایش کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں مل کر رہو۔ جب مسلمان کمزور ہوتے ہیں تو برادران وطن سے کہتے ہیں کہ مل کر کے رہو، اور جب یہ جہاں غالب آ جاتے ہیں، اکثریت میں ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، تو تغلب کی بات کرتے ہیں کہ اب ہم سب کو دبا کے رکھیں گے، اب صرف اسلام کو زبردستی لوگوں پر لاگو کریں گے۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، برادران وطن کے ذہنوں میں بھی ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں تھے اور آپ کے ساتھ طائف والوں نے بدسلوکی کی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں چونکہ آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان سے بدلہ لے سکیں، کافروں سے بدلہ لینے کے لیے آپ کے پاس کوئی قوت بظاہر نہیں تھی، لیکن جس کے ساتھ ملکوتی اور فرشتوں کی طاقت ہو، اس سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ جب طائف میں آپ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تو باقاعدہ ملک الجبال پہاڑوں کو فرشتہ آ گیا اور کہنے لگا آپ کا حکم مل جائے، آپ کی طرف سے اشارہ مل جائے۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی اس پوری بستی کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ہم مسل دیں گے، کچل دیں گے، دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں گے۔ جن کے ساتھ فرشتوں کی طاقت ہو وہ کمزور نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے اسلام چاہے اقلیت کی، مسلمان چاہے اقلیت کی حالت میں ہوں، چاہے اکثریت کی حالت میں ہوں، اسلام چاہے کمزور ہو یا غلبے کی حالت میں ہو، ہر حالت میں اسلام رواداری کا حکم دیتا ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا بل ارجو اللہ ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ تم کہتے ہو کہ ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے، بلکہ مجھے تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ ان سے ایسی نسلیں پیدا کرے گا جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ یہ آپ کے اس کردار سے پتہ چلتا ہے کہ آپ امن پسند کتنے تھے۔ آپ کو ستایا گیا، آپ کو اتنا مارا گیا کہ آپ کے پیروں سے خون بہہ نکلا، اس کے باوجود آپ نے انتقامی کارروائی نہیں کی، طاقت ہونے کے باوجود آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ اسلامی بھائیوں، اس کے علاوہ جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تو سب سے پہلے جو حدیث آپ نے بیان کی وہ یہ حدیث تھی یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، لوگوں سلامتی پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ سب سے پہلی حدیث آپ نے یہی بیان کی۔ اس کے علاوہ آپ نے قباء مسجد اور مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ پھر آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ، کس لیے؟ امن کے لیے، پیار کے لیے، محبت کے لیے بھائی چارہ قائم کروایا۔ اور انصار نے اتنے ایثار اور قربانی کی ایسی مثالیں پیش کی کہ پوری دنیا یہ مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ اپنے مہاجر بھائیوں کو گھر میں بھی جگہ دی، مال و جائیداد میں بھی جگہ دی، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس دو بیوی ہے تو ایک بیوی کو طلاق دے کر کہہ دیا ہماری اس بیوی سے عدت گزرنے کے بعد شادی کر لینا۔ اس قدر انصاری بھائیوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی۔ مزید آپ نے امن و سلامتی کے لیے یہودیوں سے بھی، وہاں مدینہ کے قریب یہود کی 3 بستیاں آباد تھیں، اور ان تینوں بستیوں سے بھی آپ نے 3 قبیلے آباد تھے، ان تینوں قبیلوں سے آپ نے ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے دفعات کو اگر آپ کتب سیرت میں پڑھیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے لیے کس قدر میثاق اور معاہدہ کیا، اور اس دفعات کے الفاظ الرحیق المختوم آپ پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، سیرت کی مشہور کتاب ہے، اس میں باقاعدہ اس معاہدات کے جو دفعات تھے، نمایاں الفاظ، اس کا بنیادی نقطہ جو تھا کہ جنگ و جدل بالکل نہ کیا جائے، امن کو بحال رکھا جائے، حتی الامکان امن و شانتی کے راستے کو ہموار کیا جائے، مظلوموں کی مدد کی جائے، ظالموں کے ہاتھ کو پکڑا جائے، اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں ذرا سی غفلت نہ برتی جائے۔ یہ اس معاہدے کے دفعات میں سے ہیں، مزید اور تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسلامی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم بقدم امن و شانتی کے لیے کوشش ہی نہیں کی، سر توڑ کوشش کی ہے۔
گنڈا گردی، دہشت گردی اور تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے آپ نے ہر طریقے سے کوشش کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر میں کفار مکہ مدینہ کی طرف چڑھ کر کے آ رہے ہیں۔ کس لیے آئے تھے؟ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، مسلمانوں کا زیرو کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کی مدد سے جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ احزاب یا خندق ہو، ہر ایک میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، فتح نصیب فرمائی۔ غیر مسلم قیدی بھی ہوئے، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، انسانیت دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک دشمن کے ساتھ اس طرح کے سلوک، اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ اور تین جنگوں میں جن کو ہرا چکے ہیں، پھر سن 6 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 جانثاروں کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھے عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جب پہنچے تو مکہ والوں نے زیادتی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، جبکہ جنہوں نے روکا تھا ان سے 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اور اللہ نے ہر بار مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، ان کو شکست ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جو قوم کئی بار ہار چکی ہے اس کی بات نہ مانتے، آگے بڑھ کر کے عمرہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے جنگ سے بچنے کے لیے، امن کو برقرار رکھنے کے لیے، شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کی، اور صلح کے دفعات بظاہر آپ کے خلاف تھے۔ اس میں جب محمد الرسول اللہ لکھا گیا تو باقاعدہ رسول اللہ مٹانے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی منظور ہے، محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ اسی طریقے سے اس میں ایک دفعہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کوئی غیر مسلم اگر مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا، اگرچہ مسلمان بن کر کے جا رہا ہے پھر بھی مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی مسلمان ہماری طرف آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ بظاہر یہ مسلمانوں کے خلاف یہ دفعہ تھا، بظاہر یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کیا اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہم حق پر بھی ہیں، ہم اللہ کے رسول بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بظاہر آپ کے خلاف دفعہ ہے، لیکن صرف امن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے خلاف دفعہ پر بھی آپ نے معاہدہ کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہونے لگے تو اللہ رب العالمین نے کہا آپ ناکام نہیں جا رہے ہیں، بلکہ آپ کو تو فتح مبارک ہو، آپ نے صلح کیا ہے۔ صلح کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دل کو مارنا پڑتا ہے، انا کو مارنا پڑتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہا آپ فتح لے کر کے جا رہے ہیں، ان قریب یہ فتح ہو جائے گا مکہ، آپ تو دل جیت کر جا رہے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، صلح حدیبیہ ایک ایسا واقعہ ہے، اس واقعے کو جب غیر مسلم انصاف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اسلام میں آئے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے جن لوگوں نے آپ کی سیرت کو اکٹھا کیا اور سب دنیا میں سب سے اوپر آپ کا مقام رکھا ہے، اسی صلح کی وجہ سے رکھا کہ آپ کے خلاف صلح ہو رہی ہے، پھر بھی امن کے خاطر آپ کیا نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلامی بھائیوں، اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے جب مکہ فتح کیا، مکہ والے کون تھے؟ جنہوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کیا تھا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا تھا، آپ کے ساتھیوں کی عصمتیں لوٹی تھیں، گھر سے بے گھر کر کے جسمانی روحانی ہر اعتبار سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تھی، لسانی ہر اعتبار سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ آج اللہ نے ان پر غلبہ دے دیا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، مسلمان غالب آ چکے ہیں۔ جو الزام ہے نا کہ اگر مسلمان کہیں زیادہ تعداد میں ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں تو غیروں کو زبردستی اسلام میں داخل کرتے ہیں، دیکھیے اسلام کی تعلیم سنیے۔ جب مکہ پر غلبہ حاصل ہو گیا، سب کو یہی امید تھی کہ آج گن گن کر کے بدلہ لیا جائے گا، آج کسی کو بخشا نہیں جائے گا، سب کو یہی امید تھی۔ لیکن امن کے پیکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من دخل دار سفیان فہو آمن، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، اس کے لیے امن ہے۔ ہمیں پیار کا پیغام لایا ہوں، امن کا پیغام لایا ہوں۔ ومن القى السلاح فهو آمن، جو ہتھیار کو نیچے رکھ دے
اس کے لیے بھی امن ہے۔ ومن اغلق بابہ فہو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امن ہے۔ ومن دخل المسجد فہو آمن، اور جو بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں چلا جائے اس کے لیے بھی امن ہے۔ میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، وہ لوگ تھے جو جانی دشمن تھے، مدینہ مکہ سے نکل جانے کے بعد بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، کئی بار مدینہ پر چڑھ چڑھ کر گئے کہ مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے۔ آج اللہ نے ان پر غلبہ دیا، اس کے باوجود بھی اسلام رواداری، انسانیت اور ہمدردی کا سب سے اونچا مذہب ہے، سب سے اعلیٰ مذہب ہے کہ غلبہ پا کر کے آپ قریش کے ساتھ کہہ رہے ہیں یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظمها الآباء، اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہارے نخرے، تمہارے غرور کو خاک میں ملا دیا، تمہارا غرور ختم کر دیا، اور برادرواد پر، حسب و نسب پر، قریشی ہونے پر، ہاشمی ہونے پر تو جو تم فخر کر رہے تھے اس کو بھی اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ کلہم من آدم، سارے لوگ انسان آدم کی نسل سے ہیں، سارے لوگ آدم کے بیٹے ہیں، وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو کس بات کا فخر ہے جب سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ظلم کے سارے راستے بند کرتے ہوئے تاریخی اور شاندار خطبہ دیتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ اگر کسی کو کوئی عزت کا معیار ہے، شرافت کا کوئی معیار ہے تو تقویٰ کا معیار ہے۔ حسب و نسب کی بنا پر کوئی کسی پر فخر نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی وطن ہونے کی بنا پر فخر نہیں کر سکتا ہے، علاقہ واد ہونے کی بنا پر فخر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سارے تعصب، علاقائیت کے، ذات و برادری کے تعصب، یہ ساری چیزیں اسلام نے ختم کر دی ہیں۔ عدل کو قائم کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی اونچا ہو سکتا ہے تقوی اور نیکی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، عمل صالح کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس کے بعد قریش سے مخاطب ہو کر کہا آج تم کیسا محسوس کر رہے ہو، تم کیا امید لگائے بیٹھے ہو؟ سب نے کہا آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، آپ کے باپ دادا کریم تھے، آپ سے ہمیں خیر کی امید ہے۔ تو آپ نے وہی تاریخ ساز جملہ کہا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے جو جملہ کہا تھا وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں، کسی کی کوئی سرزنش نہیں ہے، کسی کو کوئی گرفت نہیں ہے، کسی کو ذرا برابر سرزنش نہیں کی جائے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا یرحم اللہ، اللہ جو ہے تم پر رحم کرے، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اسلامی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانی دشمن کو بھی گرفت میں لے لیتے تھے تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تھے، آزاد چھوڑ دیتے تھے، عفو درگزر کا معاملہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ امن کے خاطر کیا ہے، اس کے باوجود آج اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے غیر مسلموں نے اسلامی جہاد کو بددیانتی کے ساتھ بڑا بدنام کیا ہے، جبکہ اسلامی جہاد کا جو مطلب ہے نا اپنے حق کی دفاع کے لیے ہوتا ہے، اپنی عزت کی دفاع کے لیے ہوتا ہے، اپنے جان مال کی دفاع کے لیے ہوتا ہے، مظلوموں کی مدد کے لیے ہوتا ہے، کمزوروں کی مدد کے لیے ہوتا ہے، ظالم کے ہاتھ کو روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس سرزمین سے گنڈا گردی، دہشت گردی اور انارکی کو ختم کرنے کے لیے اسلامی جہاد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جب غیر جنگ کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں تو بوڑھے بچے مرد عورت کی تمیز ختم کر دیتے ہیں، جبکہ اسلامی اصول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجاہد کو مجبور ہونے پر کہ دشمن چاہ رہا ہے جنگ کے لیے، بار بار آگے بڑھ رہا ہے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیج بھی رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تقتلوا شیخا فانیا، کسی بھی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی نابالغ کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو ہاتھ نہ لگانا، ولا تغلوا، خیانت نہ کرنا، وضموا غنائمکم، اور غنیمتوں کو اکٹھا کر لینا، واصلحوا، اور اصلاح سے کام لینا، واحسنوا، اور احسان کرتے رہنا۔ جنگ کی حالت میں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ قتال نہ کیا جائے اور احسان کا معاملہ کیا جائے، یہ اسلامی جہاد ہے۔ اور غیر مسلموں کو دیکھیے، آج فلسطین میں ہزاروں بچوں کو، 20,000 کے قریب بچوں کو، 16,000 کے تو آنکڑے آ چکے، 20,000 کے قریب بچوں اور بچیوں کو مار دیا گیا۔
ذرا سی تمیز نہیں. جو لوگ خونی ہیں وہ لوگ آج اسلام پر دہشت گردی کے الزام لگاتے ہیں. اسلامی بھائیوں، ہمارا اسلام اتنا امن پسند ہے کہ جن جرائم سے، جن کرائم سے اور جن گناہوں سے ملک میں انارکی پھیلتی ہے، ملک میں بدامنی پھیلتی ہے، ملک میں امن و شانتی کا ماحول بھنگ ہو جاتا ہے، ان جرائم پر دنیا میں سزائیں مقرر کی ہیں. دنیا کی عدالت میں ایسے لوگوں کو پیش کیا جائے تاکہ ملک کا امن قائم رہے. جیسے قتل ہے، ایک انسان جب قتل کرتا ہے، اسلام کہتا ہے ایسے قاتل کو قتل کر دیا جائے. بظاہر ایک اور جان جائے گی لیکن ہزاروں جانیں محفوظ رہیں گی. کوئی خطاً قتل کرے تو اس سے دیت لے لیا جائے. اسلام یہ کہتا ہے کوئی شخص زناکاری کرے، زناکاری سے غیرت ختم ہوتی ہے، زناکاری سے نسلیں مخلوط ہو جاتی ہیں، حسب و نسب کا پتہ نہیں چلتا ہے، کئی ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹ جاتی ہیں. ایسے زناکار اگر شادی شدہ ہے رجم کر دیا جائے، دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے اس کو کوڑے مارے جائیں. اس لیے یہ سزائیں مقرر کی ہیں تاکہ ہزاروں عزتیں محفوظ رہیں. اسلام جادوگر کو قتل کرنے کا دعوے دار ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک جادوگر جب جادو کرتا ہے تو لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، معصوموں کے چہروں کی مسکراہٹ چھین لیتا ہے. اس لیے جادوگر اگر معاشرے میں نہ ہو تو جادو ہوگا ہی نہیں. یہ جادوگر ہی لوگوں پر جادو کرتے ہیں، پھر اپنے بندوں کو بھیج کر کے، جس پر جادو کرتے ہیں اس کے گھر بھیج کر کے پھر جادو کا اتارا بھی کرتے ہیں اور اس طرح سے کمائیاں کرتے ہیں. اسلام جادوگروں کو قتل کا حکم دیتا ہے، اس سے گھر اجڑ جاتے ہیں. اسلام شراب پینے والوں کو جو پی کر کے اپنوں اور غیروں کی تمیز کھو دیتا ہے، ماں بہن بیٹی اور بیوی کا فرق ختم کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو کوڑوں کی سزائیں دینے کا حکم دیتا ہے. اسلام تہمت لگانے والوں پر، کسی کی عزت اور آبرو کو اچھالنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسلام عزت و آبرو کو اچھالنے والوں پر، جھوٹا الزام لگانے والوں پر 80 کوڑے لگانے کی بات کرتا ہے، شرابیوں کو 40 کوڑے مارنے کی بات کرتا ہے، تاکہ ان تمام چیزوں کی جب حدود قائم ہوں گے تو پھر ملک میں امن و شانتی رہے گی. یہ بڑے بڑے مجرم، اس طرح کے جرم کرنے والے کانپ جائیں گے اور پھر وہ اس طرح کی ہمت نہیں کریں گے. ڈکیتی کرنے والا جو بندوق کے نوک پر کھلے عام دن دہاڑے ڈکیتی کرتا ہے، ایسے ڈکیت کے ساتھ اسلام دردناک قتل کا حکم دیتا ہے تاکہ لوگوں میں دہشت گردی نہ پھیلے، لوگ امن کے ساتھ رہیں. اسلامی بھائیوں، جو لوگ چوری کرتے ہیں، چپکے سے لوگوں کا مال ہتھیا لیتے ہیں، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوگوں کا حق قبضہ کر لیتے ہیں، ایسے ہاتھ کو کاٹنے کا اسلام حکم دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ کٹ جائے گا لیکن ہزاروں گھر محفوظ رہیں گے، ہزاروں لوگوں کے حقوق محفوظ رہیں گے. بتائیے دنیا میں کون سا ایسا قانون ہے، کون سا ایسا مذہب ہے جو اس طرح کے جرائم پر روک لگا کر کے معاشرے میں امن پیدا کرنا چاہتا ہے؟ دنیا میں ایک بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو اسلام کی طریقے سے امن پیدا کرنا چاہتا ہو. اس کے باوجود آج لوگ اسلام سے یا تو جاہل ہیں یا اسلام سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین.